بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ ذات الرقاع 7 ہجری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ لہٰذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینے کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے
اور ناخن جھڑ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہتے تھے، اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی۔ اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عوانہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہو یہ، یعنی احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ابو بشر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ واقعی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اعرابی کا نام داسور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقعی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات تھے جو 2 الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے، واللہ عالم۔ اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو پہرے پر مامور کر رکھا تھا۔
जिस वक्त वो आया, हज़रत इबाद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उसने उसी हालत में उनको तीर मारा। उन्होंने नमाज तोड़े बगैर तीर निकाल कर झटक दिया। उसने दूसरा और तीसरा तीर मारा, लेकिन उन्होंने नमाज ना तोड़ी और सलाम फेर कर ही फारिग हुए। फिर अपने साथी को जगाया। साथी ने हालात जानकर कहा, सुभान अल्लाह, आपने मुझे जगा क्यों ना दिया? उन्होंने कहा, मैं एक सूरा पढ़ रहा था, गवारा ना किया कि उसे दरमियान में छोड़ दूं। संगदिल आराब को मरहूब और खौफज़दा करने में इस ग़ज़वे का बड़ा असर रहा। हम इस ग़ज़वे के बाद पेश आने वाले सराया की तफसीलात पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि गतफ़ान के उन कबाइल ने इस ग़ज़वे के बाद सर उठाने की जुर्रत न की, बल्कि ढीले पड़ते पड़ते सपर अंदाज हो गए और बिलाखिर इस्लाम कबूल कर लिया। हत्ता कि इन आराब के कई कबाइल हमको फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के साथ नज़र आते हैं और उन्हें ग़ज़वा हुनैन के माल गनीमत से हिस्सा दिया जाता है। फिर फ़तह मक्का से वापसी के बाद उनके पास सदक़ात वसूल करने के लिए इस्लामी हुकूमत के अमाल भेजे जाते हैं और वो बाकायदा अपने सदक़ात अदा करते हैं। गर्ज़ इस हिकमत अमली से वो तीनों बाजू टूट गए जो जंग खंदक में मदीना पर हमला आवर हुए थे, और इसकी वजह से पूरे इलाके में अमन व सलामती का दौर दौरा हो गया। इसके बाद बाज़ कबाइल ने बाज़ इलाकों में जो शोर ग़ोगा किया, उस पर मुसलमानों ने बड़ी आसानी से काबू पा लिया, बल्कि इसी ग़ज़वे के बाद बड़े बड़े शहरों और ममालिक की फतूहात का रास्ता हमवार होना शुरू हुआ, क्योंकि इस ग़ज़वे के बाद अंदरून मुल्क हालात पूरी तरह इस्लाम और मुसलमानों के लिए साज़गार हो चुके थे। 7 हिजरी के चंद सराया। इस ग़ज़वे से वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल 7 हिजरी तक मदीना में क़याम फरमाया और इस दौरान मुतअद्दिद सराया रवाना किए। बाज़ की तफसील ये है। 1. सरिया क़दिया, सफ़र या रबीउल अव्वल 7 हिजरी। ये सरिया गालिब बिन अब्दुल्लाह लैसी रज़ी अल्लाह अन्हु की कमान में क़दीद की जानिब कबीला बनी मलूह की तादीब के लिए रवाना किया गया। वजह ये थी कि बनु मलूह ने बिशर बिन सवेद के रुफ़क़ा को कत्ल कर दिया था और उसी के इंतकाम के लिए इस सरिया की रवानगी अमल में आई थी। इस सरिया ने रात को छापा मार कर बहुत से अफराद को कत्ल कर दिया और ढोर डंगर हाँक लाए। फिर उनके दुश्मन ने एक बड़े लश्कर के साथ ताक़ुब किया, लेकिन जब मुसलमानों के करीब पहुँचे तो बारिश होने लगी और एक ज़बरदस्त सैलाब आ गया जो फ़रीक़ैन के दरमियान हाइल हो गया। इस तरह मुसलमानों ने बकिया रास्ता भी सलामती के साथ तय किया। 2. सरिया हस्मी, जमादियुल आखिरा 7 हिजरी। इसका ज़िक्र शाहान आलम के नाम खतूत के बाब में गुज़र चुका है। 3. सरिया तरबाह, शाबान 7 हिजरी। ये सरिया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में रवाना किया गया। उनके साथ 30 आदमी थे जो रात में सफ़र करते और दिन में रूपोश रहते थे, लेकिन बनु हवाज़िन को पता चल गया और वो निकल भागे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके इलाके में पहुँचे तो कोई भी ना मिला और वो मदीना पलट आए। 4. सरिया अतराफ़ फ़दक, शाबान 7 हिजरी। ये सरिया हज़रत बशीर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में 30 आदमियों के हमराह बनु मरह की तादीब के लिए रवाना किया गया। हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके इलाके में पहुँचकर भेड़ बकरियाँ और चौपाई हाँक लिए और वापस हो गए। रात में दुश्मन ने आ लिया। मुसलमानों ने जमकर तीर अंदाज़ी की, लेकिन बिलाखिर बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़क़ा के तीर ख़त्म हो गए। उनके हाथ खाली हो गए और इसके नतीजे में सब के सब कत्ल कर दिए गए। सिर्फ बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदा बचे। उन्हें ज़ख्मी हालत में उठाकर फ़दक लाया गया और वो वहीं यहूद के पास मुक़ीम रहे, यहाँ तक कि उनके ज़ख़म मुंदमिल हो गए।
इसके बाद वो मदीना आए। 5. सरिया मैफ़ा, रमज़ान 7 हिजरी। ये सरिया हज़रत गालिब बिन अब्दुल्ला अलैसी रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में बनु अवाल और बनु अब्द बिन सालबा की तादीब के लिए, और कहा जाता है कि कबीला जहीना की शाख हरकात की तादीब के लिए रवाना किया गया। मुसलमानों की तादाद 130 थी। उन्होंने दुश्मन पर इज्तिमाई हमला किया और जिसने भी सर उठाया उसे कत्ल कर दिया। फिर चौपाए और भेड़ बकरियां हाँक लाए। इसी सरिया में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहेक बिन मरतास को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद कत्ल कर दिया था, और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर अताब फरमाया था कि तुमने उसका दिल चीर कर क्यों ना मालूम कर लिया कि वो सच्चा था या झूठा। 6. सरिया खैबर, शवाल 7 हिजरी। ये सरिया 30 सवारों पर मुश्तमिल था और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में भेजा गया था। हुआ ये कि असीर या बशीर बिन रज़ाम बनु गतफ़ान को मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए जमा कर रहा था। मुसलमानों ने असीर को ये उम्मीद दिला कर के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खैबर का गवर्नर बना देंगे, उसके 30 रुफ़क़ा समेत अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। लेकिन करकरा नियार पहुँचकर फ़रीक़ैन में बदगुमानी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में असीर और उसके 30 साथियों को लड़ाई में जान से हाथ धोने पड़े। 7. सरिया यमन व जबार, शवाल 7 हिजरी। जबार की जीम पर ज़बर है। ये बनु गतफ़ान और कहा जाता है कि बनु फ़ज़ारा और बनु अज़रा के इलाके का नाम है। यहाँ हज़रत बशीर बिन काब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को 300 मुसलमानों की मईयत में रवाना किया गया। मकसूद एक बड़ी जमीयत को परागंदा करना था जो मदीना पर हमला आवर होने के लिए जमा हो रही थी। मुसलमान रातों रात सफ़र करते और दिन में छुपे रहते थे। जब दुश्मन को हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद की खबर हुई तो वो भाग खड़ा हुआ। हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत से जानवरों पर कब्ज़ा किया। 2 आदमी भी कैद कर लिए, और जब उन दोनों को लेकर खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचे तो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और 8. सरिया अनाबा। इसे इमाम बिन क़ैम ने उम्रा क़ज़ा से क़बल 7 हिजरी के सराया में शुमार किया है। इसका खुलासा ये है कि कबीला चशम बिन मुआविया का एक शख्स बहुत से लोगों को साथ लेकर गाबा आया। वो चाहता था कि बनु कैस को मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हदरद को सिर्फ़ 2 आदमियों के हमराह रवाना फरमाया। हज़रत अबू हदरद ने कोई ऐसी जंगी हिकमत अमली इख्तियार की कि दुश्मन को शिकस्त फ़ाश हुई और वो बहुत से ऊँट और भेड़ बकरियां हाँक लाए। उम्रा क़ज़ा। इमाम हाकिम कहते हैं, ये ख़बर तवातिर के साथ साबित है कि जब ज़ीक़दा का चाँद हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि अपने उम्रे की क़ज़ा के तौर पर उम्रा करें, और कोई भी आदमी जो हुदैबिया में हाजिर था पीछे ना रहे। चुनांचे इस मुद्दत में जो लोग शहीद हो चुके थे उन्हें छोड़कर बकिया सभी लोग रवाना हुए, और अहले हुदैबिया के अलावा कुछ और लोग भी उम्रा करने के लिए हमराह निकले। इस तरह तादाद 2000 हो गई। औरतें और बच्चे उनके अलावा थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अबुरहम गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में अपना जानशीन मुक़र्रर किया। 60 ऊँट साथ लिए और नाजिया बिन जंदब असलमी को उनकी देखभाल का काम सौंपा। जुल्हलीफ़ा से उम्रे का एहराम बांधा और लब्बैक की सदा लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों ने भी लब्बैक पुकारा और कुरैश की जानिब से बदअहदी के अंदेशे के सबब हथियार लेकर जंगजू अफराद के साथ मुस्तैद होकर निकले। जब वादी याजिज पहुँचे तो सारे हथियार यानी ढाल, सपर, तीर, नेज़े सब रख दिए
اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمایت کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقعان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استباء کا بھی حکم دیا تھا۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چڑی سے حجرہ اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمایل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مرواحی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاتج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔
مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرے کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا انہی کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے واپسی کے وقت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرے کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضا اور مقاضات کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راحج قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرے کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔ چند اور سرایہ: 1. سریہ ابو العوجہ، ذوالحجہ 7 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو العوجہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی، جس میں ابو العوجہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کیے۔ 2. سریہ غالب بن عبداللہ، صفر 8 ہجری۔ انہی 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے۔ 3. سریہ ذات اطلاح، ربیع الاول 8 ہجری۔ اس سریہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قزاعہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لیا گیا۔ اور 4. سریہ ذات عرق، ربیع الاول 8 ہجری۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔